اب آپ آ جائیں ذرا کوکب نورانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی طرف، جن کی ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا. ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی. اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 470 یا 471 بیان کی گئی ہے، اور داتا صاحب کا وصال 465 میں، یعنی سیدنا غوث پاک سے 5 سال پہلے. اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں. ہمیں تو قدر ہی نہیں، کتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. اور آپ کے علمی فیوز و برکات کس قدر، کاش ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے، ان سے آگاہ ہوتے اور ان کو پہچانتے. ہاں، علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے. تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری عقابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے اور ہمارے سینسٹیو کان یہ باتیں سن لیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو ہم بعد میں بولیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بعد میں بولیں گے. بات یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے مزارات کے اوپر دہشت گردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم 55 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ، اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے، جو کہ کل تک 1965 کی جنگ میں راوی کے پل پہ آ کے قبر سے نکل کے انڈیا کے بم پکڑتے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹوری تھی، کہانی تھی. اچھا اب یہ باتیں کریں گے، وہ کہیں گے جی کعبے میں بھی تو کرین گری تھی. رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں اس کا بھی، وہ ہم ہی دیں گے. سر کعبے میں جو کرین گری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر کہیں کہا ہوا ہے، ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. نبی علیہ السلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں. یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، کعبے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کعبے میں دوبارہ داخل کیا. پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا. یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے اس وقت بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت نہیں فرمائی. وہ ایک معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ابراہ کے لشکر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی. اس کو ایک یادگار سال بنایا گیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں. سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے گستاخوں نے کعبے کا مصلی سنبھالا ہوا ہے، اور کوئی ابابیلیں آ کے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی. یہ میں الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر. ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا. لعنت ہے
ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کعبہ گستاخ ہے, مسجد نبوی کا امام گستاخ ہے, اور پچھلے 100 سال سے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان گستاخوں سے کعبے کو آزاد نہیں کروا سک رہے. لعنت ایسی بزرگی کے اوپر. اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو میری بزرگی پہ لعنت. مزہ آیا؟ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا ہے. پہلے میں لفظ بولتا تھا پھکی ہے, کہتے تھے یہ ذرا سخت ورڈ ہے. تو سر یہ تو اب بڑا, اس میں انگریزی بھی آ گئی, اس میں اردو بھی آ گئی کہ ٹائم قیامت تک ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا, جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ ہر دوسرے دن جو ہے 24 کبھی 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے رہتے تھے. ہم وہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. سارے جن و انس جمع کر لیں, اپنے مرے زندہ سارے بزرگ جمع کر لیں اور اس کا جواب دیں. اور سر اگر پھر جواب نہ آئے, پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں, جواب ہی نہیں دے سکے. اس وقت کہیں گے, ابھی نہیں کہہ رہے ہم, اس وقت کہیں گے. تو کعبے کی کرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کی تو ڈیوٹیاں ہیں بزرگوں کی, علاقے سنبھالے ہوئے ہیں, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں. تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے, پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستان میں جتنی غربت ہے, پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے, ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہیں آپ, حکمرانی کریں نا. ساری چرس, ساری منشیات درباروں پہ بک رہی ہیں, پھر سارا پروٹیسٹ تو ادھر ہونا چاہیے. چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا, اور ان کو چندہ دے رہے ہیں اور منشیات بھی وہاں پہ بک رہی ہے. ظاہر ہے وہیں پہ سارے چندے پھینکتے ہیں نا. آپ ذرا داتا دربار کبھی جائیں, درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے نوٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے کے نوٹ ہیں, 5-5 ہزار روپے کے بھی سینکڑوں نوٹ ہوتے ہیں, اور ہزاروں کے تو ہزاروں نوٹ. اور یہ میں آپ کو بات بہت پرانی کر رہا ہوں, جب ہم بھی کبھی جایا کرتے تھے وہاں. اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں.